بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں جھوٹا مدعی نبوت اسود عنسی الف سین واو دال عین نون سین یا، اس کے کچھ حالات پیش ہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کچھ ناساز ہوئی تو بعض لوگ یہ خبر پاتے ہی اپنے ایمان و اسلام کو خیر بات کہہ بیٹھے، یعنی ایمان اور اسلام چھوڑ دی، مرتد ہو گئے۔ ان میں اسود عنسی پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کا ایمان لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں فرمایا، میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، مجھے ان سے نفرت ہوئی تو ان پر پھونک مار دیا میں نے۔ جیسے ہی میں نے پھونک مارا دونوں کنگن ختم ہو گئے۔ ان دونوں کنگنوں کی تعبیر یہی دو جھوٹے دجال ہیں، ایک مسیلمہ یمامہ اور دوسرا اسود یمنی اسود عنسی۔ اسود کا اصل نام ایہلا عین یا ہا لام ہا ابن کعب ابن عوف عنسی تھا۔ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دیکھیے، رنگ کا کالا تھا، جو عام لوگوں کے ہاں بھی معیوب چیز ہے، لوگ بھی معیوب سمجھتے ہیں، لیکن دعویٰ کتنا بڑا کر دیا ہے۔ یہ شخص بڑا شعبدہ باز تھا، کہانت میں اپنی مثال نہ رکھتا تھا۔ اس کی ذات میں شیرین کلامی اور تحمل و بردباری کا جوہر بدرجہ اتم موجود تھا، اس لیے عام لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس کے پاس سدھایا ہوا ایک گدھا تھا، یعنی اسے کچھ سکھایا ہوا تھا۔ اس کو مخاطب ہو کر کہتا کہ اپنے خدا کو سجدہ کر، تو فوراً وہ سربسجود ہو جاتا وہ گدھا۔ جب بیٹھنے کو کہتا تو جھٹ سے وہ گدھا بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کا حکم دیتا تو وہ نیم قد ہو کے کھڑا ہو جاتا، اور بعض اشاروں پہ سرو قد کھڑا ہو جاتا، ایک دم سیدھے۔ اہل نجران اس کی چکنی چپڑی باتیں سن کر اور اس کا شعبدہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اس نے یمن کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اسود کی حکومت یمن کے طول و عرض میں اس جلدی سے پھیلی، اتنی جلدی سے کہ جس طرح کے گھاس پھوس کے مکان میں آگ لگنے پر تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ آنن فانن، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کے حلقے میں داخل ہونے لگے۔ اسود نے صنعاء کے حاکم حضرت شہر بن بازان کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی کو جبراً اپنے گھر میں رکھا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی حضرت فیروز کو اس کا بڑا دکھ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ پہنچا کہ اسود کو قتل کر دو، تو مسلمانوں کے حوصلے مضبوط ہو گئے اور اس کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت ملنے کے بعد اسود میں پہلی والی عاجزی اور انکساری نہ رہی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں کو نفرت ہونے لگی۔ اس نے اپنے سپہ سالار قیس کو ذلیل کیا تو وہ بھی اس کا مخالف ہو گیا۔ اسود نے قیس سے کہا کہ میرے موکل نے بتایا کہ تو مجھے قتل کرانا چاہتا ہے، مگر وہ قسمیں کھا کھا کر وفاداری کا اظہار کر دیا۔ اہل اسلام نے اس کی بیوی آزاد کرانے کے لیے رابطہ کیا اس کی بیوی سے، تو اس نے کہا مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ فلان جگہ سے نقب لگائیں گھر پر، وہاں سے تم اندر داخل ہو سکتے ہو اور اسے قتل کر سکتے ہو۔ مسلمانوں نے بالکل اسی جگہ نقب اور سوراخ لگایا گھر پر۔ اسود کو اس کے موکل یعنی مددگار جن جسے اس نے قبضہ کر رکھا تھا، اس جن نے اٹھا دیا، جگا دیا، اسے سو رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسی وقت اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ مرنے کے بعد اس سے بیل کی طرح آوازیں نکل رہی تھی۔ اس کے چوکیدار آئے کہ کیا ہوا کیا ہوا؟
بیوی نے کہا ہمارے پیغمبر پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ وہ چلے گئے۔ اس طرح اس فتنے سے نجات ہوئی۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خبر دی کہ ایک مسلمان نے اسود کو ختم کر دیا جس کا نام فیروز ہے۔ جب قاصد اسود کے قتل کی خبر لے کر مدینہ پہنچا، ٹھیک اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلی خوشخبری جو ملی وہ اسود کے قتل کی تھی۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 تا 39۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جھوٹے اور مکار لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔